أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. خدا فرماتے ہیں، ارشاد فرماتا ہے کہ میں زمین کے اندر رینگنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہوں، تو میں اپنے پسندیدہ مخلوق انسان کو ضرور میں رزق دیتا ہوں. لیکن بعض آج یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وظیفہ انجام دینے کے بعد رزق آتا کیوں نہیں ہے، رزق سے ہم محروم کیوں ہوتے ہیں، ہمیں ہر طرف سے رزق کی بندش کیوں ہوتی ہے. وجہ یہ ہے، میں آپ کی خطبہ میں عرض کروں کہ یہ عوامل میں انتہائی فرستوار پڑھوں گا، آپ اس طرف ہمیں مکمل طور پر توجہ کرنا ہے. حالت جنابت میں اگر کوئی کھانا کھائے رزق بند ہوتا ہے، آپ کے وظیفے جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں. دو ہاتھوں کو دھوئے مگر اگر کوئی کھانا کھائے تو رزق بند ہوتا ہے. تین روٹی ایک کے جو ذرات دسترخوان کے اوپر ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ نہ دینا، بلکہ اس میں شفا بھی ہے، اٹھا کر کھا لے، اور عدم توجہ کی وجہ سے رزق بند ہوتا ہے. میں سب احادیث اور قرآن و سنت سے آپ کی خطبہ میں عرض کر رہا ہوں. اور لہسن اور پیاز کو اگر چلائیں گھر میں رزق بند ہوتا ہے. دروازے پہ کھڑا رہنا، بہت سے لوگ کی عادت ہوتی ہے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے رزق بند ہوتا ہے. رات کو جھاڑو دینے سے رزق بند ہوتا ہے. ٹوائلٹ پر بدن دھونا رزق بند ہوتا ہے. بغیر دھوئے برتن کو گھر میں رکھنا رزق بند ہوتا ہے. رزق کی بندش ہوتی ہے، رزق اس گھر میں نہیں آتا ہے. یعنی پینے کا پانی جو ظرف ہے اس کا ڈھکنا کھلا رکھنا، اس سے رزق جو ہے بند ہو جاتا ہے. اور گھر میں مکڑے کا جو جالا ہے اس کو رکھنا رزق بند ہو جاتا ہے. نماز اول وقت نہ پڑھنے سے رزق بند ہوتا ہے. مسجدوں سے جلد باز لوگ دیر سے جاتے ہیں اور جلدی نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ مسجد کے اندر بیٹھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اگر مسجدوں سے بھاگنے والوں کا پروردگار کہتا ہے رزق ان کے لیے بند ہوتا ہے، کیونکہ مولا نے فرمایا کہ میں جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ مسجد میں میرا خدا خوش ہوتا ہے اور جنت میں میرا نفس خوش ہوتا ہے. لہٰذا میں وہاں رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں جہاں میرا خدا راضی ہو جائے. اور اس کے بعد کہتا کہ رات کو دیر سے آنا، صبح نکلنا اور رات کو دیر سے باہر رہنا اور گھر میں آنا رزق بند ہوتا ہے. اور اولاد کی بددعائی سے بھی رزق بند ہوتا ہے. اور جھوٹ جس گھر میں ہو رزق بند ہوتا ہے. پہننے کی حالت میں لباس کو سینا، آپ گھر میں کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ آپ کے قمیض آپ نے پہن لیا ہے کہ گھر والوں سے کہتے ہیں یا سلو، جب بھی سلوانا ہو کپڑے کو اتار کر دیتے ہیں وہ سلے. پہننے کی حالت میں اگر کوئی آپ کا کپڑا سیے رزق بند ہوتا ہے. چراغ خود سے بجھانے سے رزق بند ہوتا ہے. اور کھڑے ہو کر کانگی کرنے سے رزق بند ہوتا ہے. جھوٹی قسم سے رزق بند ہوتا ہے. زنا جس معاشرے میں ہو رزق بند ہوتا ہے. مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے رزق بند ہوتا ہے. بین الطلوعین، طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان سونے سے رزق بند ہوتا ہے. قطع صل رحم کو یعنی کے ساتھ قطع کرنے سے رزق بند ہوتا ہے. گانا کوئی سنتا ہے رزق بند ہوتا ہے. صرف رزق بند نہیں، اگر 50 سال عمر ہے 25 سال میں مر جائے گا. جو گانا سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، اس کو موت جلدی آتی ہے. باقاعدہ احادیث میں موجود ہے بہت سے ایسے جو بجانے والے موسیقی سے مربوط لوگ جوانی میں چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں. اگر 100 سال ہے تو 50 سال میں وہ مر جائے گا اور رزق اس گھر میں نہیں آتا ہے. رات کو آئے ہوئے فقیر کو رد کرنا، کوئی بھی فقیر کم از کم رات کو دروازے پہ آئے اس کو کبھی رد نہ کریں ورنہ رزق بند ہو جائے گا. ان عوامل کی طرف آپ توجہ دے کر پھر آپ خدا جو وعدہ کرتا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا، میں اور استجاب کروں گا. لیکن استجاب اس لیے جواب تو میں نہیں کہا ڈائریکٹ، استجاب کہا اس لیے کہ ان شرائط کے ساتھ آپ اللہ کے درگاہ میں پیش ہو جائیں گے تو میرا محبوب خدا، میرا محبوب مالک جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندے سے، وہ انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائے گا. رزق کم ہونے کی یہ وجوہات ہیں، ان وجوہات کی طرف بھی آپ ضرور توجہ کریں.